مختار ثقفی تاریخ اسلام کے ان چند حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے بنو امیہ کے خلاف تلوار اٹھائی اور کربلا میں حسین ابن علی کی شہادت کا بدلہ لیا اور سینکڑوں قاتلان حسین کو قتل کیا، جس میں شمر بھی شامل تھا، اور جس نے امام حسین کا سر جسم سے علیحدہ کر کے نیزے پر دمشق بھجوایا تھا، اور حرملہ میں بھی جس نے امام حسین کے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو تیر سے شہید کیا تھا۔ جب امیر مختار نے عمر سعد اور ابن زیاد کے سر امام زین العابدین علیہ السلام کو بھیجے تو انہوں نے امیر مختار کے حق میں دعائے خیر کی۔ اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام نے بعض نکتہ چینیوں کو کہا کہ مختار کو گالی نہ دو، کیونکہ اس نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ہمارے خون کا قصاص لیا۔ مختار ثقفی یکم ہجری میں طائف میں پیدا ہوئے، مگر پرورش مدینہ میں ہوئی۔ نام مختار اور کنیت ابو اسحاق تھی۔ تعلق بنی حوازن کے قبیلہ ثقیف سے تھا اور اس لیے انہیں مختار ثقفی بھی کہا جاتا تھا۔ ان کے والد کا نام ابو عبیدہ ثقفی تھا، جنہیں حضرت عمر علیہ السلام نے عراق کی ایک مہم میں سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا، جہاں وہ شہید ہو گئے۔ مختار ثقفی کے بچپن میں ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو شفقت سے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور انہیں زیرے کو دانا کہہ کر پیار سے فرمایا کہ یہ میرے حسین کے قاتلوں سے انتقام لے گا۔ آپ عبید اللہ بن زیاد کی قید میں اہلیت سے محبت کے جرم میں قید رہے، جس طرح امام حسین کی شہادت کے وقت بیشتر محبان علی کو قید میں بند کر دیا گیا تھا۔ تاریخ میں قیدیوں کی تعداد کئی لاکھ لکھی ہوئی ہے، یعنی کوفے کے اہلیت سے محبت کرنے والوں کو قید کر کے عبید اللہ بن زیاد نے اپنے دین فروش افراد کے سپرد کوفہ کر دیا، جنہوں نے امام حسین کے بھیجے ہوئے اپنے خاص سفیر اور تایا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو یکو تنہا کر دیا، اور یوں انہیں حالات مظلومیت میں شہید کر دیا گیا۔ مختار باہر کے واقعات سے بے خبر اور اس بات کی توقع لگائے ہوئے تھے کہ ہمارے آقا حسین کی آمد کے ساتھ ہی یہ سختیاں ختم ہو جائیں گی، اور امام حسین کو ان کا جائز حق خلافت جو معاویہ کی روایات اموی مکاری اور دغا بازی کے سبب امام حسین کی حکومت سے دستبرداری کا سبب بنا کر امام حسین کو مل جائے گی۔ مگر جب امیر مختار کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عالم مظلومیت میں شہید ہونے کی خبر ملی، پھر آپ کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتی ہوئی اہلیت سے محبت نے آپ کو مجبور کیا کہ قاتلوں کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کر دیں۔ ابن زیاد خواہش کے باوجود ممکنہ سیاسی و دیگر وجوہات کی بنا پر انہیں قتل نہ کر سکا، اور مختار ثقفی عبداللہ بن عمر کی بہن کے شوہر تھے، اور ان کی اپنی بہن کی شادی حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ ہوئی تھی۔ قید سے رہا ہونے اور واقعات کربلا سے آگاہی کے بعد امیر مختار نے قسم کھائی کہ قاتلان شہدائے کربلا کا بدلہ لے گا۔ پہلے مختار ثقفی نے عبداللہ بن زبیر کے خروج میں ان کا ساتھ دیا، مگر عبداللہ بن زبیر نے حجاز میں اپنی خلافت قائم کر لی تو ان سے اختلافات پیدا ہو گئے اور وہ مدینہ سے کوفہ چلے گئے، وہاں اپنی تحریک کو منظم کیا اور 685 میں خروج گیا۔ اس وقت ان کے ساتھ ابراہیم بن مالک اشتر بھی مل گئے، اور جو ایک مشہور جنگجو تھے، اور ان کے پاس اپنی کچھ فوج بھی تھی۔ انہوں نے بصرہ اور کوفہ میں جنگ کی اور بے شمار قاتلان شہدائے کربلا سے بدلہ لیا، جن میں عمر بن سعد، حرملہ، شمر، ابن زیاد، سنان ابن انس وغیرہ شامل تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے فردن شہدائے کربلا کا بدلہ لیا، اور انہوں نے ہر ایک کا سر کاٹا، اور جس میں شمر کا انہوں نے سر کاٹا اور باقی کا جسم کتوں کے سامنے پھینک دیا، اور کہا جاتا ہے کہ شمر کے باقی جسم کو کتوں نے کھایا تھا، اور ان کے سر کو آپ نے اسی طرح جس طرح آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو کاٹا تھا، انہوں نے بھی اس شمر کے سر کو اس طرح کاٹا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک مختار نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کا سر نہیں بھیجا، بنی ہاشم کی کسی خاتون نے سر میں کنگھی اور خصاب نہیں لگایا۔ روایت میں ہے کہ جب جناب مختار نے عبید اللہ بن زیاد اور عمر سعد کا سر حضرت امام زین العابدین کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے سجدہ شکر کیا اور فرمایا کہ خدا مختار کو جزائے خیر دے، اور وہ تمام
روایتیں جو جناب مختار کے خلاف پیش کی جاتی ہیں اور ان کے ذریعے آپ کی شخصیت کو مشکوک اور آپ کی توہین کی جاتی ہے، ان کو بزرگ محقق علماء نے جعلی بتایا۔ اور مختار سقفی وہ عظیم شخصیت تھی جس نے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں کی شہادت کا بدلہ لیا۔